ہم نے جب اس گھر میں قدم رکھا تو مجھے اس کے صحن میں پہلی خاموشی عجیب لگی، جیسے سب کچھ ٹھہرا ہو۔ 2 کمرے، ایک چھوٹا سا صحن اور اس کے آگے برگد کے درخت تلے ایک جھولا۔ کرایہ کم تھا اس لیے اماں راضی ہو گئی۔ زندگی کی تھکن اور مجبوری نے ان کے فیصلے کی بنیاد رکھے، نہ کہ دل کی تسلی نے۔ میں نے دروازے سے اندر قدم رکھا تو اماں کی آواز سنائی دی، چل اٹھوریا، جلدی سے سامان سیٹ کر دیں۔ میں نے سر ہلایا لیکن دل کہیں اور اٹکا تھا۔ میرے قدم دھیرے دھیرے اس باغیچے کی طرف بڑھے جہاں برگد کی موٹی شاخیں جھکی ہوئی زمین کو چھو رہی تھی، جیسے برسوں سے کوئی تھامنے کو بے چین ہو، اور ان میں سے ایک شاخ کے ساتھ بندھا جھولا ہلکا ہلکا جھول رہا تھا۔ اماں دیکھیں جھولا، میں خوشی سے چلائی، لیکن اماں کی آواز میں وہی تھکن تھی جو پچھلے کئی مہینوں سے ان کی سانسوں میں رچ بس گئی تھی۔ سیدھی طرح سامان رکھ لینا، پھر دیکھنا جھولا بولا۔ میں خاموش ہو گئی۔ صحن میں پاؤں کی چاپ کھوج رہی تھی، سامان سے بھرے ڈبے کھولنے شروع کیے، لیکن بار بار میری نظر اس جھولے پر جا رکتی جیسے وہ مجھے بلا رہا ہو۔ اماں کمرے کے کونے میں بیٹھ کر پرانا صندوق کھول رہی تھی۔ اچانک ان کی آنکھیں بھر آئی۔ میں نے ان سے کچھ پوچھا نہیں، جانتی تھی وہ لمحے ان کے اندر بہت کچھ جلا رہے ہیں، پرانے گھر کی یاد، ابا کی جدائی، اور وہ لمحہ جب ہم نے اپنے کمرے کی کنڈی بند کر کے ہمیشہ کے لیے وہ دروازہ پیچھے چھوڑ دیا۔ یہی زندگی ہے بیٹا، کبھی کچھ نہ رہا نہ رہے گا، بس انسان سیکھتا ہے چلتے رہنا، اماں نے دھیرے سے کہا جیسے خود کو سمجھا رہی ہوں۔ میرے ہاتھ ایک پرانے اخبار میں لپٹے جگ پر رک گئے۔ میں نے اسے کھولا، دھویا اور میز پر رکھا۔ کمرے میں اپنا سامان بکھرا تھا لیکن میرا دل بے چین تھا، جھولا اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں دبے پاؤں باغیچے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی جھولے کے قریب پہنچی، ہوا تھوڑی سی بدل گئی، ہلکی خنکی پتوں کی سرسراہٹ اور وہ خاموشی جو بولتی تھی۔ جھولا بالکل ساکت تھا لیکن جیسے کسی نے ابھی بھی چھوڑا ہو۔ میں نے جھجکتے ہوئے جھولے پر ہاتھ رکھا، لکڑی ٹھنڈی تھی، دل دھڑکا لیکن میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں جھولے پر بیٹھی ایک عجیب سا احساس ہوا، نہ خوشی نہ خوف، کچھ بے نام۔ جھولا ہلنا شروع ہوا، ہلکا سا نرمی سے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے پیچھے سے دھیرے سے دھکیل دیا ہو۔ میں ہنس دی، کتنا خوبصورت ہے یہ لمحہ۔ مگر اگلے ہی پل فضا بدل گئی، ہوا ایک دم ٹھنڈی ہو گئی جیسے کسی نے سانس روک لی ہو۔ ارد گرد کی آوازیں دب گئی۔ میں نے سونگنے کی کوشش کی اور ایک مہک محسوس کی، انجانی پرانی، شاید کسی پرانے عطر جیسی، لیکن اس میں ایک عجیب سا جادو تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جھولا ہلتا رہا لیکن اب وہ سکون نہیں رہا۔ مجھے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ آنکھیں بند کی اور اگلے ہی لمحے میں جھٹکے سے جھولے سے اتر گئی۔ بھاگتی اندر آئی، سانس پھول گئی۔ کیا ہوا تجھے؟ اماں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ تو کچھ نہیں، میں نے جلدی سے کہا اور فرش پر بیٹھ کر دوبارہ سامان سیٹ کرنے لگی۔ پر میرا دھیان بار بار دروازے کی طرف جاتا جہاں سے باغیچے کی ایک جھلک نظر آتی۔ شام ہونے لگی، روشنی ماند پڑنے لگی۔ اماں نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ برگد کے نیچے جھولا پھر سے ہل رہا تھا خود سے، لیکن اس بار جھولے پر کوئی تھا۔ ایک سایہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ مسکرایا، آنکھوں میں عجیب چمک تھی، ہاتھ سے اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو آؤ۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑی، چیخنے لگی لیکن آواز نہیں نکلی۔ واپس بیٹھی تو مجھے لگا جیسے بخار چڑھنے لگا، میرا ماتھا جل رہا تھا۔ رات بھر اماں میرے سر پر پٹیاں رکھتی رہیں، کیا ہوا تجھے ہادیہ؟ پر میرے پاس الفاظ نہیں تھے، بس اتنا کہا، جھولا اماں، وہ جھولا ٹھیک نہیں۔ اماں خاموش ہو گئی، پر میں جان گئی کہ وہ جھولا صرف لکڑی کا نہیں، وہ میرے امتحان کا آغاز تھا۔ اگلے دن جب دوبارہ آنکھ کھلی تو بخار کی تپش کچھ کم تھے، لیکن سر بھاری ہو رہا تھا۔ اماں کچن میں چائے چڑھا رہی تھی، جھولے کی ہلکی آنچ کے پاس وہ ٹھنڈی سی بیٹھی تھی، جیسے ان کی ہڈیوں میں برف اتر گئی ہو۔ سر درد کم ہوا؟ انہوں نے پوچھا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ 2 دن میں سامان سیٹ کرنا ہے، مالک مکان کب آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ میں چپ رہی، بس ایک نظر باغیچے پر ڈالی جہاں جھولا ساکت تھا۔ اس پر نظر پڑتے کل رات کی مسکراہٹ ذہن میں آئی۔ میں نے فوراً نظریں ہٹا لی۔ اماں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی اور میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ان کی کمر جھکی تھی، وہ پہلے ایسی نہیں تھی۔ میرے ابا کے جانے کے بعد ان پر جیسے بڑھاپا چھا گیا، چہرے کی رنگت پیلی ہو گئی اور ہاتھوں میں وہ سخت باقی نہیں تھی۔ تمہیں یاد ہے ہادیہ،
جب تمہارے ابا یہاں سے خط بھیجتے تھے تو کیسے خوبصورت الفاظ میں دعائیں دیتے تھے۔ میں خاموشی سے سر ہلا دیتی۔ جب تم چھوٹی تھی ابا ہر جمعے تمہارے لیے چاکلیٹ لے آتے اور کہتے یہ میری دعا ہے میٹھی، تمہارے نصیب جیسی۔ میری آنکھیں بھیگنے لگی لیکن میں نے رخ پھیرا۔ ابا ہمارے لیے باپ نہیں چھت تھے، وہی چھت جو مسجد کے ساتھ والا گھر تھا، وہی گھر جہاں میں نے پہلی بار چلنا سیکھا، قرآن پڑھا، صحن میں بارشوں کے پانی سے کھیلا، لیکن اب وہاں کوئی اور رہتا ہے۔ ابا کے بعد جیسے ہمیں وہاں رہنے کا حق ہی نہیں رہا تھا۔ جنازے کے بعد انتظامیہ نے سیدھا حکم دیا تھا یہ گھر اب نئے امام صاحب کا ہے، آپ لوگ 1 ہفتے میں خالی کر دیں۔ کوئی ہمدردی نہیں تھی، نہ محلے کے لوگوں سے نہ مسجد والوں سے۔ جو ابا کی ہر بات میں شریک ہوتے انہوں نے نظریں پھیر لی۔ ہم اماں کے ساتھ در بدر ٹھوکریں کھاتے رہے، کچھ رشتہ داروں سے امید باندھی پر سب نے کندھے اچکا دیے۔ گھر چھوٹا ہے، بچے شور کرتے ہیں، خود گزارا مشکل ہے، ہر بہانے میں لا تعلقی تھی۔ اماں نے کام شروع کیا، دوسروں کے گھروں میں صفائیاں، برتن، کپڑے۔ کبھی کبھی اماں کی انگلیاں چھل جاتی پر ان کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی تھی۔ کئی دن سے وہ بیمار بھی چل رہی تھی، بخار ان کی ہڈیوں میں اتر گیا، لیکن زبان پر ایک لفظ شکایت نہیں۔ بس ایک دن بیٹھے بیٹھے بولی مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن تمہیں اکیلا چھوڑنے کا خیال میرا کلیجہ جلاتا ہے۔ اس لیے جب چچا خیردین نے بتایا کہ گاؤں سے باہر پرانا گھر ہے، مالک دوسرے شہر میں رہتا ہے، کم کرائے پر ملے گا، تو اماں راضی ہو گئی۔ دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ چاہیے، وہ پرانا ہی کیوں نہ ہو۔ گھر جس میں ہم رہتے تھے وہی سایہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہاں کوئی اور بھی سایہ ہے، وہ جو نظر نہیں آتا لیکن محسوس ہوتا ہے۔ میں اکثر جھولا دیکھتی، وہی برگد کے درخت کے نیچے، بالکل ساکت جیسے کسی کے انتظار میں ہو۔ اسی دن شام کو اماں کمر درد کی شکایت کرنے لگی۔ میں نے کہا آپ لیٹ جائیں، میں روٹی بنا دیتی ہوں۔ انہوں نے اجازت دی اور خود چارپائی پر لیٹ گئیں۔ چولہے کے پاس کھڑی میں آٹے میں پانی ڈال رہی تھی جب صحن سے ہلکی سرسراہٹ کی آواز آئی۔ میں نے رک کر دروازے کی طرف دیکھا، جھولا پھر ہل رہا تھا، نہ ہوا چل رہی تھی نہ انسان کوئی وہاں تھا۔ میری آنکھیں چپکی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں دبے پاؤں باہر نکلی اور برگد کے نیچے کھڑی ہوئی۔ جھولا رک چکا تھا لیکن ہوا کی خوشبو بدل گئی، وہی خوشبو جو کل رات میں نے محسوس کی، پرانی، گہری اور کسی پراسرار خواب کی طرح بوجھل۔ میں نے قریب جا کر شاخ کو چھوا، انگلیاں ٹھنڈی ہو گئی، سانس لینے میں تھوڑا بوجھ محسوس ہوا۔ اچانک میرے پیچھے کسی نے آہستہ سے پکارا نام، ہادیہ۔ میں پلٹی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ آواز کی نمی اب بھی ہوا میں تیر رہی تھی۔ ڈری تو میں بہت، مگر حیرت بھی ہوئی، آخر کون تھا اور کیوں میرے نام سے واقف تھا۔ میں واپس اندر آئی تو اماں گہری نیند میں تھی۔ ان کے چہرے پر تھکن کی جھریاں، جیسے سونا چاہتی تھی لیکن حالات جاگنے پر مجبور کر رہے تھے۔ میں چپ چاپ اماں کے پاس بیٹھی۔ میرے اندر ایک کھنچاؤ تھا، جھولے کی طرف، اس درخت کی طرف، اس سائے کی طرف جب تک دھند میں لپٹا ہے۔ اب مجھے لگنے لگا کہ یہ گھر ہمیں پناہ دینے کے لیے نہیں بلکہ مجھے بلانے کے لیے کھلا گیا تھا۔ جو چیز بلاتی ہے وہ صرف راستہ نہیں، قسمت بھی بدل سکتی ہے۔ اماں کا بخار آج کچھ بڑھ گیا، ہاتھوں میں کپ کپی، چہرے پر پسینہ۔ میں نیم کے پتوں سے پانی تیار کر کے ان کی پیشانی پر رکھتی۔ اماں کچھ بولتی نہیں تھی، بس آنکھیں بند کیے لیٹی رہتی، جیسے دنیا سے کٹ چکی ہوں۔ اندر بیٹھے بیٹھے میرا دل گھبرا گیا۔ صحن سے نکلی تو سورج آدھا ڈوب چکا تھا، آسمان پر لالی پھیلی تھی، برگد کے درخت کی شاخیں مزید لمبی لگ رہی تھی، جیسے شام کی روشنی نے ان کے سائے کو بڑھا دیا ہو۔ جھولا ساکن تھا اور میں اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، صحن خالی تھا، ہوا ہلکی۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ جھولا پھر سے آزماؤں، جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے قدم بڑھایا اور جھولا تھاما۔ لکڑی نرم محسوس ہوئی۔ میں نے دھیان سے بیٹھنے کی کوشش کی، جیسے جھولا ہلا میرے بدن میں جھٹکا سا محسوس ہوا، زمین جیسے ہل گئی یا میری سانس رک گئی۔ میرے ہاتھ خود بخود جھولے کی رسی پر کس گئے۔ جھولا ایک دم تیز جھولنے لگا۔ میں نے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی لیکن پیٹھ میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ہوا ایک دم خنک ہو گئی، جیسے کسی برفانی دروازے سے گزر آئی ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے لبوں سے نکلا مگر آواز سنائی نہیں دی۔ جھولا رک گیا، سب کچھ ساکت ہو گیا۔ میں اٹھنے لگی تو سامنے جھاڑیوں کی طرف ایک سایہ دکھائی دیا، واضح نہیں، دھند میں لپٹا لیکن موجود۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھا، آہستہ، بالکل جیسے زمین پر پاؤں ہی نہ ہو۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ سایہ رکا، پھر اس نے سر اٹھایا۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہو، پھر وہ مسکرایا، ایک ہلکی نرم مسکراہٹ، نہ ہنسی نہ طنز، بس ایک بلاوا۔
پھر اس نے دایاں ہاتھ اٹھایا اور ہتھیلی کھول کر میری طرف اشارہ کیا۔ آؤ۔ میرا جسم پتھر ہو چکا تھا، آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی، مگر چہرہ مکمل دکھائی نہیں دے رہا تھا، جیسے کوئی پردہ ہو بیچ میں، لیکن میں اس کی آنکھیں محسوس کر سکتی تھی، ساکن، گہری اور کچھ کہنے والی۔ کون ہو تم؟ میرے دل نے سوال کیا، لبوں سے نہیں۔ میں پیچھے ہٹنے لگی لیکن جسم سن ہو چکا تھا۔ سایہ تھوڑا اور آگے آیا، تبھی دروازے کے پیچھے سے اماں کی کھانسی سنائی دی۔ میں جیسے نیند سے جاگی، اچانک جھولا رکا، سایہ وہیں کا وہیں تھا۔ میں اندر بھاگی، دروازہ بند کیا، اماں کے پاس آئی، وہ ابھی تک نیم بے ہوشی میں تھی۔ میرے جسم کا درجہ حرارت بڑھنے لگا، مجھے لگا تھا جیسے میرے اندر آگ دہک رہی ہو، سانس تیز، ماتھے پر پسینہ۔ اماں کی آنکھ کھلی۔ کیا ہوا تجھے؟ چہرہ تپ رہا ہے تیرا، بخار ہو گیا شاید؟ میں نے بمشکل کہا اور بستر پر لیٹی۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ تیرے جیسا تو کبھی نہیں ہوا، کل بھی کچھ کہے بغیر تو چپ تھی، آج پھر؟ کچھ نہیں اماں، بس طبیعت خراب ہے۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی، بخار تیز ہو گیا، میں سن رہی تھی پر بول نہیں پا رہی تھی۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی، کمرے میں مدھم سا نور تھا، کھڑکی کھلی تھی، پردے ہولے ہولے ہل رہے تھے۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا، باہر جھولا پھر سے جھول رہا تھا، کوئی اس پر بیٹھا تھا، وہی سایہ، لیکن اب کچھ فرق تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چیز تھی، سرخ رنگ کا کپڑا، جیسے کوئی خاص لباس۔ وہ کپڑا آہستہ آہستہ جھولے سے نیچے لٹک رہا تھا، جیسے مجھے دکھانے کے لیے۔ سایہ پھر مسکرایا اور جھولا رک گیا۔ میرے اندر جیسے آگ لگ گئی، بخار ایک دم تیز ہو گیا، میں نے آنکھیں بند کر لی اور بے ہوش ہو گئی۔ صبح اماں نے مجھے جگایا تو میں ہانپ رہی تھی، پورے بدن میں درد تھا۔ یہ کیسا بخار ہے جو اترتا ہی نہیں؟ اماں نے حکیم بلانے کا فیصلہ کیا، شاید نظر لگ گئی ہے، انہوں نے زیر لب کہا اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ میں چپ چاپ لیٹی رہی، نہ جھولا ذہن سے نکل رہا تھا، نہ وہ سایہ، نہ اشارہ جو بار بار مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ صبح سویرے آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی نیلی روشنی پھیلی تھی، بخار کچھ کم ہو چکا تھا لیکن بدن میں نقاہت باقی تھی۔ اماں چارپائی کے سرانے بیٹھی تھی، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ میرے جاگنے پر وہ اٹھ کر پانی لائی۔ چل 2 گھونٹ پی لے، رات بھر تپتی رہی ہے۔ میں نے پانی پی لیا، مگر دل میں عجیب بے چینی اب بھی موجود تھی، جیسے رات کا خواب حقیقت ہو یا حقیقت خواب سے ملتی جلتی ہو۔ اماں کچن میں چلی گئی اور میں آہستہ سے کھڑکی کی طرف بڑھی، پردہ ہٹا کر جھانکا تو دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ جھولا ہل رہا تھا اور اس پر وہی نوجوان بیٹھا تھا جو مجھے کل رات سائے میں نظر آیا۔ اب کی بار وہ دھندلا نہیں، بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عمر کوئی 25 کے آس پاس، رنگ گندمی، آنکھیں گہری اور چمکتی، مگر جو چیز سب سے زیادہ چونکانے والی تھی وہ اس کے ہاتھ میں موجود سرخ تھاما جوڑا لمبے کپڑے کو اس نے جھولے کی رسی کے ساتھ آہستہ سے لپیٹا، جیسے کوئی رسم پوری کر رہا ہو۔ سورج کی پہلی کرن اس کپڑے پر پڑھی تو وہ چمکنے لگا، جیسے اصلی ریشم کسی دلہن کے بدن کے لیے سجا ہو۔ میں جھک کر تھوڑا باہر دیکھنے لگی، میری سانس رکنے لگی۔ وہ نوجوان اب جھولے کو آہستہ آہستہ جھلا رہا تھا، جیسے کوئی گیت سناتا ہو، اور پھر اچانک اس کی گردن میری طرف اٹھی۔ ہماری نظریں ملی، میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں پیچھے ہٹنے ہی والی تھی کہ کسی نے میرے پیچھے سے ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز گلے میں ہی اٹک گئی، ہاتھ ٹھنڈا تھا پر گرفت مضبوط۔ خاموش رہو، وہ جا چکا ہے۔ یہ آواز قریب سے آئی لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا، پھر ہاتھ ہٹا لیا گیا۔ میں پیچھے مڑی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میرے گلے سے لمبی سانس نکلی، میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی، دل دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ دے گا۔ تھوڑی دیر بعد اماں آئی۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے نظریں چرائی۔ ایسے ہی، ذرا باہر دیکھ رہی تھی۔ چائے بنائی ہے، پی لے، پھر دوا دینا ہے۔ میں نے سر ہلایا، چائے کا کپ ہاتھ میں لیے میں صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی، درخت، جھولا، صحن کی نمی، سب ویسے جیسے ہر دن ہوتا ہے، مگر میرے لیے یہ صبح بدلی ہوئی تھی۔ اب میری نظر جھولے پر رکتی نہیں تھی بلکہ جم گئی۔ کبھی کسی چیز کی طرف دل اس طرح سے کھینچتا کہ خوف اور کشش ایک ساتھ محسوس ہوتے۔ وہ جھولا مجھے ویسا نہیں لگتا جیسے پہلے دن تھا۔ میں دن بھر گھر کے کاموں میں لگی رہی، اماں کے آرام کا خیال رکھا، مگر دل بار بار صبح کے منظر میں الجھتا۔ شام ڈھلنے لگی تو میں نے کھڑکی بند کر دی اور پردے ٹھیک سے ٹانکے۔ اماں کو دیکھ کر ظاہر کیا جیسے سب ٹھیک ہو۔ رات کو اماں جلدی سو گئی اور میں جاگتی رہی۔ کمرے کی خاموشی میں میری دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے کوئی صحن میں چل رہا ہو۔ میں نے آنکھیں موند لیں مگر نیند نہیں آئی۔ وہ آواز جو صبح سنی تھی
खामोश रहो, वो जा चुका है। बार बार जहन में गूंज रही थी। वो किसकी थी और नौजवान कौन था? क्या वाकई यहाँ आता है या मेरा वहम है? पिछले 2 दिन में मेरे साथ जो हो रहा था वो कोई आम बात नहीं थी। मैं जानती थी कि कुछ ऐसा ज़रूर है जो मुझे बतदरीज घेर रहा है। सुबह होने तक मैंने खिड़की के पर्दे में नज़रें जमाए रखी। दरवाजे की कुंडी बंद थी, लेकिन दिल में एक दर खुल चुका था। अनजाना, अनदेखा, मगर बहुत करीब। अब जो भी है वो सिर्फ मेरी नज़रों तक महदूद नहीं रहा, अब वो मेरे अंदर उतरने लगा है। रात भर जागने के बाद जब सुबह की हल्की सी रोशनी कमरे में फैली तो अम्मा जाग चुकी थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। मैंने आंखें मूंदी थी, लेकिन दिल में थकन सी रची थी। अम्मा के उठते ही मैं भी आहिस्ता से बिस्तर से निकली। आज सब्जी खत्म है, बाजार जाना पड़ेगा, अम्मा ने कहा तो मैंने सर हिलाया। मैं जा लेती हूँ, अब आराम करें। उन्होंने मुझे देखा। अब तू ठीक लग रही है, कुछ खा ले फिर जा। किचन में जा, खुश्क रोटी और चाय का कप था। मैंने जल्दी से नाश्ता किया, चादर ओढ़ी और गांव के छोटे बाजार की तरफ चल दी। रास्ते में हर कदम जैसे बोझ बन चुका था। मैंने बाजार से कुछ आलू, प्याज और आटा खरीदा और वापसी के लिए कुछ लम्हे रुकी। बरगद का दरख्त दूर से दिखाई दे रहा था। घर में दाखिल होते ही अम्मा सहन धो रही थी। मैंने सामान रखकर उन्हें आवाज़ दी। फिर कमरे में आकर खिड़की के पर्दे हटाए। झूला साकित था, हल्की हवा और आसमान साफ, सब ठीक लग रहा था। मैंने दोपहर के खाने के लिए आलू चढ़ा दिए, फिर सफाई करने लगी। जब सहन में झाड़ू दे रही थी तो मेरी नज़र बरगद के तनों पर पड़ी। उनकी जड़ों में कुछ अजीब बना हुआ था, जैसे किसी ने वहाँ छोटे पत्थरों का दायरा बनाया हो। मैं झुककर देखने लगी तो दायरा मुकम्मल नजर आया। उसके बीच छोटा सा सिक्का रखा था, स्याह और जंगालूद। ये किसने रखा? मैंने ज़ेरे लब कहा और हाथ बढ़ाया। जैसे ही मेरी उंगली ने सिक्के को छुआ, झूला एकदम हिलने लगा। हवा साकित थी, फिर भी झूला हिलता रहा। मेरे हाथ की उंगली जैसे सुन्न हो गई। मैं पीछे हट नहीं पा रही थी कि मेरे कानों में एक सरगोशी गूंजी। ये झूला मेरी मलिका का है, अब तुम मेरी हो चुकी हो। आवाज़ न मर्दाना थी, न जनाना, न भारी, न हल्की, लेकिन आवाज़ सीधी मेरे दिल के अंदर उतरी। मैं वहीं जम गई। जुबान खुश्क हो गई और जिस्म में सुनसुनाहट दौड़ गई। कौन है? मैंने हिम्मत करके कहा, मगर जवाब नहीं आया। मैंने झूला देखा जो अब थम चुका था। बरगद की शाखें हल्की जुम्बिश कर रही थी, जैसे कुछ लम्हे पहले इन्हें किसी ने छुआ हो। अचानक मेरे सहन का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मैं उछलकर पीछे मुड़ी, मगर वहाँ कोई नहीं था। हवा बिल्कुल रुकी थी, फिर भी दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी, हल्की हल्की झूल रही थी। मैं फ़ौरन अंदर भागी। अम्मा किचन में थी, गुनगुना रही थी। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। कुछ नहीं, बस बाहर आवाज़ चल रही थी, मैं डर गई। क्या हुआ तुझे कल? हर वक्त सहमी सहमी क्यों लगती है? मैं खामोश हो गई। बताने का फ़ायदा नहीं था। मैं जानती थी जो कुछ सुन रही हूँ वो कोई आम बात नहीं। ना आवाज़, ना उसका लम्स, ना वो सरगोशी। मैं बिस्तर पर बैठी, हाथ अब भी थोड़े सुन्न हो रहे थे, दिल ज़ोर से धड़क रहा था। लेकिन एक बात वाज़ेह हो चुकी थी, ये झूला सिर्फ लकड़ी का नहीं, उसके साथ जुड़ा था कोई रिश्ता, कोई हक, कोई दावा। अब तुम मेरी हो चुकी हो। ये जुमला मेरे दिमाग में गूंजा। किसी ने मुझे चुना था, मुझे बुलाया था। शाम होने लगी। अम्मा ने मुझे कहा, आज ज़रा तेज़ हवा है, सहन में कपड़े न डालना, अंदर सुखाना। मैंने इस बात में सर हिलाया और कमरे में जाकर अपने कमरे से चादर निकाली। जैसे ही खिड़की के पास आए, झूले की तरफ एक नज़र डाली, कोई नहीं था। लेकिन वो पत्थर का दायरा अब नहीं था, सिक्का भी गायब, जैसे मैंने कभी उसे देखा ही ना हो। मैंने खिड़की बंद की, पर्दा खींचा और दिल में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो आवाज़ आज भी मेरे अंदर गूंज रही थी और मुझे यकीन हो चुका था कि अब मेरा पीछा नहीं छूटेगा। सुबह अम्मा ने मुझे आवाज़ दी, हादिया चाय का पानी रख दिया है, देख लेना, मैं ज़रा रज़िया के घर जा रही हूँ। रज़िया हमसाई थी, उम्र में अम्मा से छोटी, लेकिन लहजे में अक्सर बड़ी बनने की कोशिश करती। मैंने किचन संभाला, चाय दम पर रखी और बाकी सामान समेटा। खिड़की से बाहर नजर गई तो बरगद के दरख्त के नीचे झूले के पास मिट्टी उखड़ी सी थी। कल जहाँ सिक्का रखा था अब जगह साफ थी, जैसे किसी ने मिट्टी हमवार कर दी हो। अम्मा काफ़ी देर बाद वापस आई, चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, रज़िया कह रही थी कि छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हारे भाई को स्कूल के लिए तैयार किया है? मैंने चौंक कर देखा, भाई तो सो रहे हैं अंदर। अम्मा ने दरवाज़ा खोला, बिस्तर खाली, कंबल तय किया हुआ, लेकिन बच्चा वहाँ नहीं था। हारिस, अम्मा की आवाज़ थोड़ी बुलंद हुई, पर सहन फिर किचन बाहर गली तक देखा, वो कहीं नहीं था। मेरे दिल में झटका लगा। कब से गायब है? यही तो समझ नहीं आ रहा। मैं गई, तुम किचन में थी, वो कब उठा और गया? हम दोनों परेशान गली में निकल आई। रज़िया दरवाजे पर खड़ी शायद हमारी आवाज़ें सुन चुकी थी। खैरियत है बाजी? अम्मा ने जल्दी से पूछा। रज़िया, मेरा बेटा नज़र नहीं आ रहा, सुबह से गायब है।
रज़िया ने नफ़ी में सर हिलाया, फिर हिचकिचाते बोली, बाजी एक बात कहूँ, बुरा ना मानना। बोल, अब मनाने का वक्त नहीं। ये घर अच्छा नहीं, यहाँ कई लोग आए, 2 महीने से ज़्यादा कोई नहीं ठहरा। एक बच्चे वाला जोड़ा, उनका बेटा भी अचानक गायब हो गया, कभी नहीं मिला। उसके बाद जो आए आधी रात को घर छोड़ गए। अम्मा ने कुछ बोलने की बजाय ज़मीन पर नज़र जमाई। मैंने आगे बढ़कर पूछा, तो ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? बाजी बताने से क्या होता है, सबको लगता है नई जगह संभल जाएंगे, पर यहाँ कुछ तो है। मैंने अम्मा की तरफ देखा, उनका चेहरा थकन और परेशानी से चूर था। रज़िया बोलती गई, मेरा मशवरा है बाजी, देख लो अगर कहीं और बंदोबस्त हो सकता है। अम्मा की आवाज़ कटी निकली, कहीं और जाने का सहारा नहीं, यहाँ रहना मजबूरी है। कोई रिश्तेदार दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं और शहर के किराए हमारे बस से बाहर हैं। रज़िया ने हमदर्दी से उनके कंधे पर हाथ रखा। मैं तो सिर्फ खबरदार कर रही थी। हम वापस अंदर आए, पूरा घर जैसे हारिस के बगैर सन्नाटे में डूबा। मैं कमरे में गई, उसके बिस्तर पर बैठी। वो अपनी छोटी सी गाड़ी हमेशा सराहने रखता, वो भी वहाँ नहीं थी। ये बच्चा कहाँ जा सकता है? अम्मा सहन में चक्कर लगाती रही। मैंने फिर बरगद के दरख्त की तरफ देखा। आज झूला बिल्कुल साकित था, मुझे उसकी खामोशी में भी शोर सुनाई देता। फिर अचानक मुझे कल की आवाज़ याद आई, वो जुमला, अब तुम मेरी हो चुकी हो, क्या सब उसी से जुड़ा है? और ये घर जिसे हमने पनाह समझा सवाल बन चुका था, ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद झूले के साए में छुपा था। हारिस के गायब होने के बाद अम्मा टूट चुकी थी। वो सहन में बार बार चक्कर लगाती, दरवाज़ा खोलती, कभी गली में झांकती। मैं उन्हें तसल्ली नहीं दे सकती थी क्योंकि मेरे अंदर खुद जंग जारी थी। वही सवाल बार बार जहन पर हथौड़े की तरह गूंजता। क्या वो आवाज़ सच कह रही थी? क्या वाकई मेरे हाँ कहने से हारिस वापस आएगा? रात को मैंने खिड़की से बाहर देखा, झूला साकित था लेकिन मेरे अंदर शोर मचा था। मैं बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करने की कोशिश करती, एक बार फिर आवाज़ सुनाई दी, बहुत करीब, जैसे मेरे कान के अंदर कोई सरगोशी कर रहा हो। निकाह के लिए हाँ कहो, भाई मिल जाएगा। मैंने फौरन आंखें खोली बैठी। कमरे में अंधेरा था लेकिन मुझे यकीन था कि अकेली नहीं हूँ। दिल में खौफ की जगह उलझन थी। दरवाज़ा खोलकर सहन में आई। अंधेरा छाया था, सिर्फ बरगद के दरख्त के नीचे हल्की रोशनी दिखाई दी। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। झूला वैसा ही था जैसे हमेशा देखा, लेकिन इस बार उसके पास एक शख्स खड़ा था। मैं रुकी। वो नौजवान था, लंबा, गहरी आंखें, साफ चेहरा और अजीब कशिश, जैसे रोशनी और साए का इम्तजाज। उसके हाथ में वही सुर्ख जोड़ा था जो मैं पहले भी देख चुकी थी। तुम कौन हो? मेरी आवाज़ कमज़ोर पर सुनाई दी। उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया। मेरा नाम ज़रियाब है। तुम इंसान नहीं हो? उसने सर झुकाकर इस बात में सर हिलाया। मैं जिनजाद हूँ, माँ इंसान थी, बाप जिन। तुम्हारी मेरी दुनिया के बीच का एक वजूद। मेरे कदम पीछे हटने लगे मगर दिल में खौफ से ज़्यादा तजस्सुस जागा। और तुम यहाँ क्यों आए? ज़रियाब ने कदम आगे बढ़ाया लेकिन मेरे करीब नहीं आया। क्योंकि तुम इस झूले पर बैठी जो मेरी मलिका के लिए था। मैंने आंखें छोटी करके उसे देखा। क्या मतलब? ये झूला मेरी पहली मोहब्बत के लिए था। वो इंसान थे तुम्हारी तरह, लेकिन मेरे कबीले ने उसे मारा क्योंकि वो हमारे उसूलों के खिलाफ थी। और अब मैं अपने कबीले से अलग हो चुका हूँ। तुम्हें देखकर वो सब याद आता है, लेकिन तुम सिर्फ याद नहीं, तुम अलग हो। तुमने झूले पर बैठकर दायरा तोड़ दिया। अब तुम मेरे हक में हो चुकी हो। मैं तुम्हारे किसी हक में नहीं। तुमने मेरे भाई को। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, हाँ कहो निकाह के लिए, तो तुम्हारा भाई सही सलामत वापस आएगा। मैं खामोश रही, ज़मीन पर नज़र जम गई। और अगर मैं ना कहूँ तो तुम्हारा भाई शायद कभी ना मिले। ये वो लम्हा था जब मेरे दिल के अंदर कुछ टूटने लगा। मैं अम्मा की थकन, अपनी बेबसी और भाई की मुस्कुराहट सब एक साथ सोचने लगी। क्या निकाह के बाद सब ठीक हो जाएगा? मैं वादा करता हूँ तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूंगा, तुम्हारा मुहाफ़िज़ बनूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, दरख्त की शाख पर नज़र जमाई। ज़रियाब ने सुर जोड़ा आगे बढ़ाकर झूले पर रखा। जब तुम तैयार हो पहन लेना, तुम्हारी रजामंदी के बगैर कुछ नहीं करूँगा। पीछे हटा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हवा में तहलील हुआ। उसका चेहरा आखिरी लम्हे तक दिखाई दिया, फिर वो भी गायब हो गया। मैं झूले के पास बैठी, हाथ में मिट्टी, दिल में सवाल। क्या वाकई भाई का सौदा करने जा रही हूँ? क्या ये सौदा सिर्फ भाई की वापसी का है या मेरी ज़िंदगी बदलने का? सूरज निकला तो अम्मा की आवाज़ आई, हादिया, हारिस वापस आ गया। मैं भागती बाहर आई। हारिस दरवाजे पर था, थका हुआ मगर सही सलामत। में कुछ नहीं बोली, बस झूले को देखा। सौदा मुकम्मल हो चुका था। हारिस की वापसी अम्मा के लिए जैसे ज़िंदगी का दोबारा आगाज़ था। वो उसे सीने से लगाए बैठी, बार बार उसका माथा चूमती। हारिस थका, खामोश था, जैसे कुछ भूल गया हो या जान कर चुप हो। कहाँ गया था तू? अम्मा की आवाज़ में लर्जिश थी। हारिस ने धीरे से कहा, पता नहीं किसी ने बुलाया और मैं चल पड़ा। लंबी रात थी, अंधेरी, फिर रोशनी आई
मैं घर के दरवाजे पर खड़ा था। मैं चुप खड़ी सुनती रही। अम्मा को कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था, पर मेरे दिल में हर लफ्ज़ तीर की तरह लगा। रोशनी, वापसी सब प्लान का हिस्सा था। मैं जानती थी हारिस की वापसी का मतलब था कि कुछ मैंने खोया, कुछ मैंने दे दिया। रात को अम्मा मेरे पास आई बैठी। उनके हाथ में चादर थी, पुरानी शादियों पर ओढ़ी जाने वाली। हादिया, एक बात कहनी है तुझसे। मैंने उनकी तरफ देखा। आज दरियाब आया है, मालिक मकान। वो कहता है कि वो तुमसे निकाह करना चाहता है। वही है जिसने हारिस को वापस लाया। मेरे दिल की धड़कन जैसे तेज़ हुई। क्या? हाँ बेटा, मैंने पहले सोचा ये क्या बात हुई, पर फिर सोचा इस जैसा मर्द खूबसूरत सुलझा हुआ और उसका एहसान हम पर है। अगर वो चाहता है, और अगर तू। अम्मा, आपको उस पर शक नहीं हुआ? वो कौन है? उसका आना, हारिस का जाना, सब सिलसिला लगता है आपको? अम्मा ने गहरी सांस ली। बेटा, कुछ सोचने की गुंजाइश कहाँ है? उसने साफ कहा है तुझसे निकाह करना चाहता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। मैं कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से कहा, क्या वो वाकई मालिक मकान है? अम्मा ने हैरत से मुझे देखा। क्या मतलब? मैं खिड़की के पास गई, पर्दा हटाकर बाहर झांका। सहन में चांदनी फैली थी। बरगद का दरख्त खामोश खड़ा था, जैसे हकीकत का गवाह हो। फिर वो दिखाई दिया। ज़रियाब झूले के पास तन्हा मगर पुरसुकून आहिस्ता से झूला झुला रहा था, जैसे पुरानी धुन दोहरा रहा हो। मैं नज़रें जमाए देखती रही। तब अचानक वो रुका, ऊपर देखा, बिल्कुल मेरी तरफ, जैसे उसे खबर हो कि मैं देख रही हूँ। फिर मुस्कुराया और लम्हे में धुंध की तरह तहलील हो गया। मैंने पर्दा खींचा, दिल में खालीपन उतर आया। वापस अम्मा के पास बैठी। यह निकाह आसान नहीं अम्मा। ज़रियाब, वो कुछ और है। क्या मतलब? इतना समझे, वो इंसानों में से नहीं। अम्मा ने कुछ देर मेरी तरफ देखा, जैसे उनके दिल में हल्की सी थरथराहट दौड़ी। तू सच कह रही है? जी, वो जिनज़ादा है और वो मुझसे निकाह करना चाहता है। अम्मा चुप हो गई। कमरे में खामोशी छा गई। दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ गूंजी। फिर सब सन्नाटा। तो तू क्या चाहती है? अम्मा ने बिलाखिर पूछा। ये सवाल अब मेरी चाहत का नहीं, मामला एक फ़ैसला है जो पहले से किया जा चुका। अम्मा ने मेरी पेशानी पर हाथ रखा। मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हें बचाया, आज भी बचाना चाहती हूँ, पर शायद ये वो जगह जहाँ अम्मा का हाथ भी नहीं पहुँचता। हम दोनों देर तक खामोश बैठे रहे। मैं जान चुकी थी कि ज़रियाब वादा नहीं मांग रहा, मेरी रजामंदी के इंतज़ार में है। यह निकाह रिश्ता नहीं, एक हद पार करने वाला मुआहिदा है। हारिस की वापसी के बाद घर में गोया चुप की तह जमी। अम्मा पहले खामोश थी और मैं अंदर फैसला लिए चल रही थी। ज़रियाब हर रोज़ किसी न किसी सूरत सहन में होता, कभी झूला, कभी दरख्त की जड़ों के करीब, और मैं खिड़की के पर्दे हटाकर बस देखती। फिर वो दिन आया जब अम्मा मेरे लिए वही सुरजोड़ा लाई जो मैं झूले के साथ देख चुकी थी। ये ज़रियाब ने भेजा है, कहता है शाम को निकाह हो। उनकी आवाज़ में ठहराव था, पर आंखों में कोई चमक। अम्मा, आपको उसके बारे में सब मालूम है? मैंने आहिस्ता से पूछा। बस इतना मालूम है कि हमें सहारा दे सकता है, उस जैसा चाहने वाला कोई नहीं। मैंने उनकी आंखों में देखा। वो खाली थी, जैसे किसी और का सच बोल रही हूँ। निकाह का इंतज़ाम मुख्तसर था। अम्मा ने कमरे में ही बैठकर मेरे हाथ में कुरान थमाया, चंद गवाहियों के कलिमात अदा किए। कोई मौलवी काजी नहीं। ज़रियाब सामने नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे उसकी सांसें कमरे की दीवारों में घुल चुकी। कबूल है? अम्मा ने पूछा। मैंने सोचा, फिर कहा, कबूल है। 3 बार दोहराने के बाद कमरे में अजीब रोशनी फैली, जैसे हवा रुकी। एक खामोशी थी जो बोलने लगी। निकाह हो चुका था। ज़रियाब मेरा सब कुछ था। रात में कमरे में बैठी, जोड़ा बदले बगैर, वही सुर्ख लिबास जो कभी ख्वाब था हकीकत बन चुका था। दरवाज़ा हल्के से खुला और ज़रियाब दाखिल हुआ। सफ़ेद लिबास में, चेहरे पर ठहरी मुस्कुराहट, आंखों में संजीदा रोशनी। तो निकाह हो क्या? उसने कहा। मैंने सर झुकाया। तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हादिया, मैंने आहिस्ता से कहा। तुम्हें सब जानना चाहिए। मैंने नज़रें उठाई। मैं जिनज़ादा हूँ, तुम जान चुकी हो, मगर तुम नहीं जानती इस झूले की कहानी क्या है। वो खामोश हुआ, फिर बोला, मेरी पहली मोहब्बत भी इंसान थी, तुम्हारी तरह नहीं। वो कमज़ोर थी। मैंने इसलिए वादा किया, निकाह किया, लेकिन मेरे कबीले ने उसे तस्लीम नहीं किया। उन्होंने उसे मार डाला। मेरा दिल जैसे रुका। वो उस झूले से मोहब्बत करती थी। मैंने ये झूला उसी के लिए बनवाया था। जब वो मर गई, मैंने कसम खाई कि इस झूले पर दोबारा कोई न बैठे। लेकिन तुमने उस पर बैठकर मेरी खामोशी तोड़ी। तो क्या तुमने जानबूझकर मुझे चुना? नहीं, मैं तो तुम्हें तब जानता था जब तुम इस झूले पर बैठी। तुम्हें पहले रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम मुख्तलिफ हो, तुमने मेरे दिल को छुआ। मैंने धीरे से कहा, और मेरे साथ क्या होगा? ज़रियाब ने जवाब दिया, अब तुम मेरी हो, लेकिन तुम्हें कैद नहीं रखूँगा। निकाह रिश्ता तुम्हारी मर्ज़ी से आगे बढ़ेगा। तुम्हारी हिफाजत चाहता हूँ। तुमने जो खोया वापस दूंगा। तुम्हारा दुख ख़त्म करूँगा। मैं खामोश रही, मगर दिल में सवाल जिंदा था। क्या यह निकाह मेरी निजाहत है या न्याब बाप? ज़रबाब आहिस्ता से उठा, दरवाजे के करीब रुका।
تم سوچو سمجھو جو چاہو وہی ہوگا. تم پر اپنی دنیا مسلط نہیں کروں گا، لیکن اگر تم ساتھ چلو وہ دکھ، وہ خوف، تنہائیاں سب پیچھے رہیں گی. وہ چلا گیا. میں بستر پر بیٹھ گئی، جھولے کی طرف دیکھنے لگی. اب مجھے وہ پراسرار نہیں لگا، وہ میرا تھا. زریاب کی حقیقت تقدیر بن چکی تھی. اب میرے سامنے دو راستے تھے، یا سب چھوڑ کر واپس جاؤ، یا اس دنیا کا حصہ بن جاؤ جہاں خواب، سائے اور جنزادے ایک ساتھ سانس لیتے ہیں. نکاح کو ہفتہ گزر چکا تھا. اماں کی طبیعت سنبھل گئی، حارث بھی معمول پر آ گیا، لیکن میرے اندر کچھ معمول پر نہیں تھا. دن کے وقت سب کچھ ایسے کرتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ. صفائی، کھانا، اماں کا خیال، حارث کی باتیں. لیکن رات کو ہر شے ساکت ہوتی، میرے دل کے اندر شور ہوتا. زریاب آتا، بغیر کچھ کہے 2 جملے بول کر چلا جاتا. اس کا وجود میرے لیے نیا نہیں رہا، اس کے ساتھ جڑنے والا خوف اب بھی پرانا تھا. اس رات وہ آیا تو دروازہ خود بند ہو گیا. میں چارپائی پر بیٹھی تھی. اس نے میرے سامنے فرش پر بیٹھتے ہوئے کہا، آج تمہیں فیصلہ سنانے آیا ہوں. میں خاموش رہی. میں نے اپنے قبیلے سے تعلق توڑ لیا. اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا جو ہمیشہ رہا، لیکن الفاظ میں کچھ نیا تھا. ضد نہیں، آزادی. اب میں صرف تمہارا ہوں. اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا. میں نے نظر چرائی. کیا مطلب تمہارے قبیلے سے تعلق توڑنے کا؟ جنزادے جب کسی انسانی رشتے کو اپناتے تو قبیلہ اس پر پابندی لگاتا ہے. مجھے 3 بار بلایا گیا، 3 بار میں نے انکار کیا. اب میں ان کا نہیں رہا، میری طاقتیں کم ہو جائیں گی، میری رسائی محدود ہوگی، لیکن میں نے سب چھوڑ دیا. کیوں؟ میں نے پوچھا، اس بار نظر ہٹا کر نہیں، ٹکا کر. کیونکہ تم میری پہلی پسند نہیں لیکن آخری ہو. میرا دل جیسے ایک پل کے لیے رکا. میں نے سوچا شاید دل کے کسی کونے میں کوئی نرم احساس ابھرتا، لیکن وہاں خوف تھا. زریاب، تمہارے پاس وہ سب تھا جو کسی اور دنیا سے تھا. تمہاری طاقت، شناخت، قبیلہ، تم نے سب میرے لیے چھوڑا، لیکن میں نے تمہیں اب تک کچھ نہیں دیا. تمہاری موجودگی کافی ہے. اس نے نرمی سے کہا. نہیں. میں نے سر ہلایا. میرے دل میں ابھی وہ جگہ خالی ہے جہاں محبت ہوتی ہے. تمہیں دیکھ سکتی ہوں، بات کر سکتی ہوں، لیکن محسوس نہیں کرتی. کمرے میں کچھ لمحے خاموشی چھا گئی. یہ میرے لیے سزا نہیں ہادیہ. جانتا ہوں محبت زبردستی نہیں ہوتی. بس اتنا چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں میرا وجود بوجھ نہ بنے. اگر میں کبھی یہ سب کچھ چھوڑ دوں، زریاب نے سر جھکا کر کہا، تو میں خود تمہیں چھوڑوں گا. میرے لیے تمہاری خوشی مرضی سے زیادہ کچھ نہیں. میں نے گہری سانس لی. دل میں سوال ابھرا، کیا تم واقعی قبیلے سے الگ ہو چکے ہو؟ اس نے جیب سے سیاہ رنگ کا چھوٹا پتھر نکالا جس پر سنہری لکیریں تھیں. یہ میری شناخت کا نشان تھا. میں نے اسے واپس نہیں کیا، بس توڑا. میرے پاس صرف تم ہو. میں نے پتھر دیکھا. اس میں روشنی باقی نہیں تھی، جیسے وہ بجھ چکا ہو. اگر وہ واپس آئے، میں نے آہستہ سے پوچھا، تو میں انہیں روکوں گا. میں صرف انسانی دنیا کا فرد ہوں. بازار جا سکتا ہوں، مسجد کے باہر بیٹھ سکتا ہوں، لیکن قبیلے میں قدم نہیں رکھ سکتا. یہ بات میرے لیے نئی تھی. وہ اب ہمارے درمیان رہنے کے قابل ہو چکا تھا، لیکن وہ اندر سے اب بھی ایک جنزادہ ہی تھا. چاہے اختیار محدود ہو، شناخت ختم نہیں ہوئی. زریاب اٹھا، میری طرف دیکھا. میں آج سے تمہاری دنیا کا حصہ ہوں، تمہاری مرضی کے مطابق. اگر تم چاہو تو میں اسی کمرے کے باہر رہوں گا، اگر تم کہو تو کبھی واپس نہ ہوں. میں کچھ نہیں بولی. وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر گیا. اس کے جانے کے بعد کھڑکی کے پاس گئی. جھولا آج بھی ساکت تھا. میں نے پردہ گرایا اور واپس پلٹی. محبت کی کوئی خوشبو میرے اندر نہیں تھی، لیکن زریاب کی قربانی، خاموشی میرے خوف کو کمزور کر رہی تھی. شاید کسی دن محبت خود آئے، مگر آج نہیں. زریاب کی خاموشی میرے اندر گونجنے لگی. وہ کمرے میں کم آتا، صحن میں بیٹھتا یا برگد کے نیچے جھولے کے قریب خاموش دکھائی دیتا. میں اسے دیکھتی تو وہ سر اٹھاتا، مسکراتا، نگاہیں جھکاتا. کوئی مطالبہ، سوال نہیں، جیسے وہ اب میری مرضی کا مکمل احترام کر رہا ہو. دنوں میں بدلاؤ آیا. میں پہلے کی طرح کام کرتی. اماں کی طبیعت بہتر تھی. حارث اسکول جانے لگا. لیکن مجھے اب وہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں محسوس ہوتی جو صرف وہی دیکھ سکتا تھا جو جان چکا ہو کہ کچھ غیر معمولی آس پاس موجود ہے. گھر کی فضا بدلی تھی. نہ وہ عجیب خوشبو باقی تھی، نہ رات کا سناٹا جو بدن میں سرسراہٹ دوڑاتا. شاید اس لیے کہ ذریعہ اپنے قبیلے سے ناتا توڑ دیا، یا شاید اس لیے کہ اب میں اس کی موجودگی کی عادی ہو چکی تھی. ایک دوپہر اماں صحن میں سبزی کاٹ رہی تھی. حارث گلی میں کھیل رہا تھا. میں کمرے میں بیٹھی جھولا دیکھ رہی تھی. تبھی زریاب آہستہ سے آیا اور دروازے کی دہلیز پر رکا. میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، اگر اجازت دو. میں نے سر ہلایا. وہ مجھے لے کر برگد کی جڑوں کے پاس آیا. وہاں چھوٹا چمکدار دائرہ تھا جیسے کسی نے چاندی سے بنوایا ہو. اس نے مخصوص لفظ کہا اور زمین کے بیچ سے روشنی اٹھی. لمحے بھر میں میرے سامنے جھولا نہیں، ایک منظر کھلا. ایک جوان لڑکی میری عمر کی سرخ لباس میں جھولے پر تھی، مسکرا رہی تھی.
زریاب اس کے پاس کھڑا تھا، ہاتھ میں پھول، منظر دھندلا ہوا اور پھر چیخوں میں بدلا۔ جنات کے سائے، روشنی کا بجھنا اور جھولا خالی، منظر غائب ہو گیا۔ یہ تھی وہ میری پہلی محبت، میں اسے بچا نہیں سکا۔ میں نے زریاب کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں لیکن دکھ تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کھو چکا پھر نہ ہو، تمہیں کچھ نہ ہو، کوئی تمہیں نہ چھوئے۔ اس کی آواز میں کچھ تھا جو سیدھا دل میں اترا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم نے سب چھوڑ دیا میری خاطر، اور میں بس خاموش رہی۔ محبت زبردستی نہیں ہوتی، میں نے صبر کیا کیونکہ تمہاری یہاں میرے لیے خوشی کا دروازہ ہے، تمہاری خوشی میرے لیے بوجھ نہیں۔ میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہا، مجھے سمجھنے میں وقت لگا کہ محبت جذبہ نہیں، قربانی ہے۔ زریاب نے نظر اٹھائی، اور تم نے وہ قربانی دی، مجھے حفاظت دی، سکون دیا، اور اب میں ماننے لگی ہوں کہ تم چاہے جنزاد ہو پر تمہارا دل انسانوں سے زیادہ صاف ہے۔ زریاب کے چہرے پر سکون پھیلا۔ تو کیا تم اب بھی جھولے کو پراسرار سمجھتی ہو؟ نہیں، وہ میرا حصہ ہے، جیسے تم ہو، جیسے یہ گھر۔ تو کیا اب؟ زریاب نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ میں تمہیں صرف سایہ نہیں سمجھتی، تم میرے ساتھ ہو، کافی ہے۔ وہ آگے بڑھا، پہلے میرے قریب بیٹھا۔ ہم دونوں نے جھولے کو دیکھا، ہولے ہولے ہل رہا تھا، کوئی ہوا نہیں، جیسے جھولا خود خوشی سے جھول رہا ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے لگا کسی خواب نہیں بلکہ ایسی حقیقت میں ہو جس نے مجھے خود قبول کیا، جس میں زریاب کا ہاتھ، سکوت اور اس کا انتظار میرے لیے تھے۔ ہمیں صرف اس گھر کی مکین نہیں، اس کے رازوں کی شریک، اس کے سائے کی ساتھی، اور جن زادے کی شریک حیات تھی۔ جھولا جو کبھی خوف کی علامت تھا اب میرے وجود کا عکس بن چکا تھا، اور میں حقیقت سے بھاگ نہیں رہی تھی، اس کا سامنا کر رہی تھی کھلے دل سے۔ برگد کے پتوں پر اوس کا ہلکا لمس تھا، فضا میں سکون پھیلا جیسے پہلے کبھی نہیں تھا۔ جھولا برگد کی شاخ سے بندھا ہولے ہولے ہل رہا تھا۔ ہمیں روز صبح بیٹھتی، ہر اسکول جاتا، اماں صفائی میں لگتی اور میں جھولے پر بیٹھ کر آسمان دیکھتی۔ مجھے خوف نہیں آتا، اب اس درخت کی جڑیں زمین سے اترتی، سانسیں لگتی۔ جھولا میرے وجود کا حصہ۔ زریاب اکثر دور بیٹھ کر کتاب پڑھتا یا میری طرف دیکھتا۔ اس کی آنکھوں میں وہ اضطراب نہیں جو پہلے ہوتا، جیسے اب بھی سکون آ گیا ہو۔ ہم روز بولتے نہیں لیکن بہت کچھ کہے بغیر بھی کہہ دیتے ہیں۔ ایک دن میں جھولے پر بیٹھی تھی، دوپہر کا وقت تھا۔ زریاب صحن کے کونے میں بیٹھا چپ چاپ مٹی پر کچھ لکھ رہا تھا۔ میں نے آواز دی، زریاب، اب یہ سب خواب لگتا ہے یا سچ؟ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔ اب تو سچ سے بھی آگے کی بات لگتی ہے، کیونکہ خواب ختم ہو جاتے پر ہم ابھی تک یہی ہیں۔ میں نے جھولے کی رسی کو جھٹکا دیا۔ یاد ہے جب تم پہلی بار جھولے پر بیٹھی تھی تب تم ڈری ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آیا، اور تم نے کہا تھا یہ جھولا میری ملکہ کا ہے۔ میں نے اسے دیکھا، اور اب تم وہی ہو، اس نے آہستہ سے کہا جیسے یقین دلانا چاہتا ہو۔ میں نے آس پاس دیکھا، درخت، جھولا، صحن، کمرے کی دیواریں، سب مانوس تھا، لیکن جھولے کا رشتہ دل سے جڑ چکا تھا۔ میں اب بھی جھولے پر بیٹھتی ہوں۔ زریاب، یہ میرے لیے ہے، یہ وہی جھولا نہیں جو کسی سائے کی نشانی تھا، یہ میری محبت کا نشان ہے اب۔ زریاب کچھ لمحے چپ رہا، پھر بولا، اور تم؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ تم جنزاد نہیں، میرے محبوب ہو۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری، وہ خاموشی سے میرے ساتھ زمین پر بیٹھا۔ اس نے برگد کے نیچے مٹی پر ہاتھ پھیرا۔ یہ زمین اب تمہاری ہے، تم نے اس گھر کو زندگی دی، خوف کو ختم کیا، میرا وجود قبول کیا۔ میں نے جھولا ہلایا۔ پہلے یہ مجھے بلاتا تھا، اب میں خود آتی ہوں۔ پھر مسکرا کر کہا، یہ مجھے سنبھالتا ہے جیسے تم۔ زریاب نے مٹی میں کچھ لکیریں کھینچی، پھر سر اٹھایا۔ تم جانتی ہو آج میرے قبیلے سے آخری رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ انہوں نے مجھے اس دائرے سے نکال دیا جس کا میں حصہ تھا۔ تب تم آزاد ہو، اب میں تمہارے ساتھ بندھا ہوں، میں نے آہستہ سے کہا، اور میں تمہارے ساتھ۔ شام کے وقت اماں نے آواز دی، چائے بنائیے، اندر آ جاؤ دونوں۔ ہم اٹھے، کمرے کی طرف چلنے لگے۔ میں نے پلٹ کر ایک بار جھولے کو دیکھا، وہ بھی آہستہ آہستہ جھول رہا تھا، جیسے ہلکی ہوا میں پرانی دھن گنگنا رہا ہو۔ زریاب نے سرگوشی کی، تم چاہو تو ہم کہیں اور جا سکتے ہیں، نئے شہر، نئی زندگی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، یہی ہمارا گھر ہے۔ جہاں خوف تھا اب سکون ہے، جہاں سایہ تھا اب روشنی ہے۔ میں یہیں رہنا چاہتی ہوں، جھولے کے پاس۔ چائے کی خوشبو کمرے میں پھیلی۔ اماں نے چائے کے کپ ہمیں دیے اور بولی، تم دونوں کو دیکھ کر دل کو سکون آتا ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا جو اب زریاب کو پوری طرح قبول کر چکی تھی۔ وہ پہلے کی طرح بات نہیں کرتی، لیکن ان کے رویے میں محبت تھی، قبولیت تھی۔ رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر جھولے پر ہلکی روشنی پڑ رہی تھی۔ میں نے زیر لب کہا، یہ جھولا خواب نہیں، حقیقت ہے، محبت کا نشان،
جس پر بیٹھ کر میں نے دل کی سچائی پہچانی اور وہ جو کبھی جن جاتا تھا آج میرا ہم سفر ہے۔ زریاب میرے پاس قریب بیٹھا اور بولا، اب تمہارے دل میں ہے محبت؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں، اور وہ جھولے سے شروع ہوئی۔ ہم دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے چمک رہے تھے اور نیچے وہ جھولا میرے عشق کا نشان ہر شام کے لیے ہولے ہولے جھول رہا تھا۔ گرمیوں کی رات تھی، فضا میں ہلکی نمی اور برگد کے درخت سے آنے والی مہک زیادہ گہری محسوس ہو رہی تھی۔ اماں اور حارث سو چکے تھے۔ زریاب صحن میں بیٹھا تھا، میں کھڑکی کے قریب جھولے کی طرف نگاہیں جمی تھی۔ سب کچھ پرسکون تھا، لیکن عجیب بے چینی دل میں اتر رہی تھی، جیسے خاموشی کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ زریاب نے اچانک سر اٹھایا، جیسے کسی آہٹ کو سنا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کی، فضا کو محسوس کرنے لگا۔ میں نے دیکھا اس کے پیشانی پر ہلکی لکیر ابری، جو تب آتی جب بھول جن میں ہوتا۔ میں باہر نکلی۔ کیا ہوا؟ زریاب نے میری طرف دیکھا، پھر جھولے کی طرف۔ کچھ بدلا ہے؟ کیا مطلب؟ کسی نے قدم رکھا ہے یہاں؟ بہت پرانا لمس، جناتی اثر جو مجھے جانا پہچانا لگ رہا ہے۔ میں نے تیز سانس لی، دل جیسے پل کو تھم گیا ہو۔ تم نے کہا تھا قبیلہ تمہیں چھوڑ چکا ہے۔ چھوڑا تھا، لیکن شاید سب نے نہیں۔ ہم دونوں برگد کے نیچے گئے۔ زمین پر دائرے بنے ہوئے تھے، مٹی میں تازہ کھنچی گئی لکیریں، جن پر سیاہ راکھ کی لکیر جمائی گئی تھی۔ زریاب جھکا اور ایک دائرے کو چھوا۔ یہ ان کی نشانی ہے، یہ پیغام ہے۔ کیا پیغام؟ زریاب نے گہری سانس لی۔ کہ تم میرے نہیں ہو سکتے، کہ تم نے وعدہ توڑا ہے، اب وہ تمہیں لینے آئے ہیں۔ میں نے جھٹکے سے پیچھے دیکھا، جھولے کے پیچھے سایہ ہلتا دکھائی دیا۔ دھندلا تھا پر اتنا واضح کہ سمجھ آ جائے کہ کوئی اور یہاں موجود ہے۔ زریاب، میں نے پکارا۔ اس کی نظریں جھولے کے عقب میں جمی رہی۔ یہ وہی ہے جو میری پہلی محبت کو لے گیا، قبیلے کا محافظ جو قانون توڑنے والوں کے لیے آتا ہے۔ کیا وہ تمہیں لے جائے گا؟ زریاب نے سر ہلایا۔ مجھے نہیں، تمہیں۔ ایک تیز جھونکا آیا، جھولا زور سے ہلنے لگا۔ برگد کی شاخیں شور مچانے لگی، لیکن درخت بول پڑا۔ زریاب نے میرا ہاتھ پکڑا۔ تمہاری حفاظت کا وعدہ کیا تھا، آج پورا کروں گا۔ سایہ اب جھولے کے سامنے آ چکا تھا۔ وہ انسانی شکل میں تھا، مگر آنکھیں بالکل سیاہ۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، فضا لرز گئی۔ واپس چلو، تم نے قاعدہ توڑا۔ اس کی آواز ہوا میں گونجی جیسے آسمان سے گرا بوجھ۔ نہیں، زریاب نے کہا، میں نے چنا اور یہ چنا واپس نہیں ہوتا۔ قانون کی سزا موت ہے۔ زریاب نے میرا ہاتھ تھاما۔ تو لے لو، مگر اسے نہیں۔ میں نے چیخ کر کہا، نہیں، ہم دونوں نے چنا ہے، محبت کا سودا کوئی تنہا نہیں کرتا۔ فضا میں تیز روشنی چمکی اور وہ سایہ پیچھے ہٹا، جیسے لمحے بھر کے لیے کسی طاقت نے اسے روکا، اور پھر بولا، قانون تو تم نے توڑا ہے، لیکن جسے تم نے چنا اس نے تمہارے لیے آواز بلند کی، تمہاری حفاظت میں اس کا دل شامل ہے۔ اس لیے آج کے بعد تم دونوں ہماری دنیا سے آزاد ہو، لیکن صرف ایک بار۔ سایہ غائب ہو گیا، لیکن اس کی باتوں کی گونج دیر تک درخت کی شاخوں میں سنائی دیتی رہی۔ زریاب تھکا نظر آیا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا اب ختم ہوا؟ زریاب نے آنکھیں بند کی۔ ہاں، لیکن یہ آخری انتباہ تھا۔ اب اگر ہم نے کوئی دروازہ کھولا تو واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ میں نے جھولے کی طرف دیکھا جو ابھی بھی ہولے ہولے جھول رہا تھا۔ پھر ہم وہی دروازہ بند رکھتے ہیں اور اپنے لیے بس ایک کھڑکی کھلی رکھتے ہیں، جہاں سے محبت کی روشنی آتی رہے۔ زریاب نے مسکرا کر کہا، تم نے سیکھ لیا، اب تم صرف انسان نہیں، میری ہمراز ہو۔ یوں سائے پیچھے ہٹے، اندھیرا چھٹ گیا، مگر یاد رہ گئی کہ محبت صرف جذبات کا کھیل نہیں، ایک مکمل جنگ ہے، اور ہر جھولا جو ہلتا ہے ہمیشہ ہوا سے نہیں، کبھی کبھی قسمت کے اشارے سے بھی۔